الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت أما بعد عزیز سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عبادت کا سفر عید پر ختم نہیں ہوتا، یعنی یہ صرف عبادات، بندگی الہی یا دینداری یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، بلکہ اسلام ان کو دوام ہمیشہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ بھی اسی کا ایک حوالہ تھی، سورہ ہود کا، کہ فرمایا کہ فاستقم کما امرت، یعنی آپ پکے رہیں، استقامت اختیار کریں، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی یہ نماز کی پابندی، یہ دینداری، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فاستقم کما امرت، کہ یہ جو آپ کو حکم دیا گیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی پر پکے رہنا۔ استقامت علی الایمان، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لاؤ اور اسی پر استقامت، مضبوطی، پختگی حاصل کر، یعنی پکے ہو جاؤ، پھر ایسا پہاڑ بن جاؤ کہ کوئی شرک کی، الحاد کی کوئی چیز آپ کے ایمان کو ڈگمگ نہ کر سکے۔ آمنت باللہ ثم استقم، تو آپ نے ایمان لانا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے۔ ایمان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک پارے کی مانند ہے، یہ کبھی نیچے ہو جاتا ہے اور کبھی زیادہ۔ انسان دین کی باتیں سنتا ہے، تقاریر سنتا ہے، کوئی نصیحت سنتا ہے تو اس کا ایمان اوپر چلا جاتا ہے، اگر وہ دوری اختیار کر لے تو نیچے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ ان کے جو اللہ کی آیات سے وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب اللہ کا نام سنیں تو ان کی کیفیت ایمانی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، زادتهم ایمان، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ خطبات، بیانات، تقاریر، دروس، یہ وعظ و نصیحت کس لیے ہے؟ کہ انسان اسلام سے ٹچ رہے، اس کا ایمان کو خوراک ملتی رہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی رہے۔ یہ اس لیے ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے یہ بنایا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہم بھی اسی طرح چمٹے رہیں، جڑے رہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو ایک اس کی الوہیت کی وحدت کے قائل ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو ہیں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ یہ مسجد بھی قلعہ ہے اسلام کا، یہ حصار ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ انسان آئے گا کس لیے؟ اپنی فلاح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی تصحیح کے لیے، اپنے جو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں عبدیت رکھی ہے، اس کی اظہار کے لیے، اس کے تکمیل کے لیے۔ اب وہ سنے گا تو ظاہر مسجد کے اندر کوئی غیر شرعی افعال تو نہیں ہوتے، اور اس لیے مسجد کا ایک وقار ہے، اللہ کے ہاں اس کی شان ہے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر شرک کی آپ یادیں شروع نہیں کرتے جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، بلکہ یہاں پہ کس کی عظمت کو بیان کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدت الوہیت کے۔ یہ منبر ہے نا، تو یہ بھی ایک کوئی عام جگہ یا عام چیز تھوڑی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو ایسی بات نہ کہی جائے جو یہاں اس منبر پہ معیوب ہو۔ ہمارے ہاں آج کل آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، وہ نا زیادہ تر وائرل وہ مولوی ہیں جو اس کے تقدس کو خیال ہی نہیں کرتے، وہ بیٹھ کے وہ ان کو لطیفے سنا رہے ہیں، اور ایسی بعض اوقات وہ پھر اخلاق سے بھی گری ہوئی باتیں۔ بھئی یہ کوئی انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغام سنانے کا ایک منصب ہے، تو اس کا بھی انسان تقدس کا خیال رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں، ہاں اس میں کوئی ایسی مزاح کی بات بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ کوئی اس کا یہ منصب نہیں ہے کہ یہاں وقتیاں شروع کر دیں اور عجیب و غریب۔ اچھا وہ دین سے بھی بعض چیزوں کا تعلق نہیں ہے، تو اصل میں اس کو بامقصد چیز ہے نا، تو بامقصد تک ہی رہنا اچھا۔ تو بہرحال عزیز سامعین کرام، اب یہ مسجد ہے، یہ بھی کیا ہے، آپ مسجد کے ساتھ جڑے رہیں گے تو 5 وقت کی نماز ہوگی، پھر دروس، منزل قرآن اور کسی اچھے سار کی صحبت میں، تو یہ پھر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی دروس ہوتے ہیں، صبح و شام دروس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بھئی منزل پڑھنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہے، تو وہ بندہ پھر قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو فرمایا کہ یہ عبادت کا سفر عید پہ ختم نہیں ہوتا، یہ اب بھی جاری ہے، اور یہ جاری کب تک ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مخاطب فرما کے یہ حکم بیان فرمایا، وَاعْبُدْ، آپ عبادت کرتے رہیں، بندگی کی بجاوری کرتے رہیں۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ رب کی، اللہ جل شانہ۔ ہر آدمی کس کی عبادت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں ہے۔ عزت و احترام ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن عبادت اور چیز ہے۔ تو بھئی کسی کا احترام کرنا یہ اور چیز ہے۔ دوسری سادہ اور اہم بات یاد رکھیں، انسان چاہے وہ جتنی ہے عبادت کر لے، جتنی بندگی کر لے، وہ عبد ہی رہتا ہے، وہ خدا نہیں بنتا۔ جتنی بھی عبادت کرے گا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں بتایا میں تجھے اس شہر کی ٹھیکیداری دے دوں گا، اب تو نے یہاں کے جو ہے نا رزق بانٹنے ہیں، یا آپ نے یہاں خوشیاں بانٹنی ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر خود بتایا کہ یہ اجر کیا؟ جنت ہے۔ اجر کیا ہے؟ جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو دیں گے، اور اس کے بعض ثمرات دنیا میں بھی نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، انسان بندگی کی انتہا پہ پہنچ جائے، وہ عبد کامل تو ہو سکتا ہے، الہ نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ہاں چونکہ جہالت ہے، قرآن مجید سے، اسلام سے، دین سے دوری ہے، تو وہ فرق نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو ملا دیتے ہیں، اور عام لوگوں کو نبیوں والا مقام دے دیتے ہیں، اور نبیوں کو الوہیت والا مقام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے جہالت ہے، اور صرف جہالت ہی نہیں، یہ کفر اور شرک ہے، اور یہ کوئی آج کی بیماری نہیں، یہ سابقہ اقوام بھی اسی کا شکار رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید جیسی نعمت ہمارے سامنے ہے جو مستقل ہماری مسلسل ہدایت کر رہی ہے، اور ہم کہیں ڈاما ڈول ہونے لگیں تو فوراً یہ جو ہے اس کی آیات ہمیں روکتی ہیں، نہیں بھئی یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فلسفہ، یہ عبادت، یہ ساری چیزیں ان سے ہٹ جاؤ۔ وہاں کوئی اگر قرآن کو نہ مانے کہ قرآن کی طرف وہ اس طرح کی اس کی توجہ نہ ہو، پھر ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ تو بہرحال اب ہم نے یہ سیکھا کہ بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پکے رہو جس طرح حکم دیا گیا، استقامت اختیار کرو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر پکے رہو۔ اور دوسری آیت ہم نے پڑھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
موت تک عبادات کو لے جانا ہے، عید تک نہیں لے جانا، بلکہ عبادت کہاں تک جائے گی؟ موت تک۔ حتی یأتی الیقین، یقین یعنی یقین، الیقین موت، مراد موت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ نے موت تک کیا کرنا ہے؟ نہ عبادت کو لے جانا ہے۔ یہی اس کا دوام خوبصورتی ہے کہ انسان اپنے عمل کو موت تک لے جائے۔ سب بڑے لوگ آتے ہیں، دین کی آبیاری ہوتی رہتی ہے اور وہ کھڑے رہتے ہیں، بعد میں وہی لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، اصل استقامت یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات کو کیا کرے؟ موت تک لے جائے۔ جس عمل کو شروع کرے وہ کہاں تک لے جائے؟ موت تک۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک خاتون کی مثال دی سورۃ النحل میں، ایک بوڑھی عورت کی مثال دی اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ ایک عورت کی مثال ہے، بوڑھی عورت کی قرآن مجید میں، جو چرخہ کاٹتی ہے۔ تو چرخہ جب کاٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس عورت جیسا نہ ہو جانا جس نے مضبوطی سے چرخہ کاٹا اور پھر آخر میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے۔ اس طرح نہیں کرنا کہ عبادت میں پہلے ملوث اور اس کے بعد پھر چھٹی، بلکہ حسن خاتمہ کے لیے یہ اہم ضرور بات ہے نا، حسن خاتمہ کے انسان کا انجام اچھا، انسان کی موت اچھے اعمال پہ تو برے اعمال پہ نہ ہو۔ تو یہ بھی انسان اپنے ساتھ عمل کو جوڑے رکھے۔ دینداری صرف 1-2 مہینے کی نہیں ہے، دینداری تو ہے بچپن سے لے کر اور جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک اس دینداری کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اب ہم نے 3 آیات دیکھیں جو ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہیں کہ بھائی انسان اپنے عمل پر استقامت حاصل کرے، اپنی عبادت کو موت تک لے جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نہ ہو کہ اس شخص کی طرح یا اس بوڑھی خاتون کی طرح نہ ہو کہ جس نے بڑی محنت کی اور انجام فارغ آخر پہ اس نے وہ چھوڑ دی۔ تو ہمارے ہاں عبادت کا مزاج اگر ایمان نہ ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت اقبال وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا اپنا جو شعر تھا کہ نہ چھوٹے مجھ سے آداب سیر خیزی، تو وہ لندن میں پڑھنے گئے تھے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ یورپ کی جو ہے اس ماحول میں انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں تہجد بھی نہیں چھوڑی، یعنی وہ یورپ کے اس ماحول لادینیت کے ماحول میں انہوں نے تہجد بھی کیا ہے نہ چھوڑی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنا جہاں خود بناتے ہیں، اپنا زمانہ خود بناتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں کہ جو اپنا زمانہ کیا بنا وہ دوسروں کی غلامی اور اقتداء میں گزار دیتے ہیں۔ ادبی طور پر کہتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو ہوتا ہے ابن الوقت، اور ایک ہوتا ہے ابو الوقت۔ ابن الوقت ہوتا ہے جو جدھر گیا وہ چٹ، وہ جو وقت کا جو ہے جہاں جیسا وقت ہے ویسے ہو گیا، اور ابو الوقت وہ ہوتا ہے جو خود اپنا وقت بناتا ہے، جو اپنا جہان خود بناتا ہے، وہ خارج میں کسی بھی اثر کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ماحول جو بھی ہو وہ حق سے، عبادت سے، چیزوں سے کہ ہلتا نہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم خارج کے اثرات زمانے کے اپنے اوپر نہ لیں، بلکہ ہم خود اتنے اچھے بنیں کہ ہمارے لوگوں کے اثرات ہیں۔ تو ہم اپنے خوبصورت عمل سے، خوبصورت اخلاق سے اور اپنے ایمان کی روشنی سے لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، نہ کہ دوسرے خرافات کو خود اپنے ہی دامن میں سمیٹ لیں۔ عزیز سامعین کرام، تو استقامت کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے ایمان لانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو عمل پہ بھی کیا ہے، اس کو وقتی، وہ کہتے ہیں نا فصلی عبادتیں، فصلی رمضان، تو مستقل عبادت کرنی چاہیے۔ بھائی جس خدا کی ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے اب بھی تو وہی ہے، اچھا جس نے وہ عبادات ہم پہ فرض کی تو یہ عبادات بھی اسی ذات کی ہے۔ تو نماز جو
رمضان میں فرض تھی وہ اب بھی فرض ہے، نہ ادا کی وہ قرض ہے، بغاوت کی تو پھر وہ انجام بھگتے گا۔ تو جی سامعین کرام، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے اقوام، دوسرے لوگوں کی مثالیں دی۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے دانا ہیں تو کہاں سے باتیں سیکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بے وقوفوں سے سیکھی، جو وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں کیا ہے وہ نہیں کرتا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بے وقوف ہوتا ہے جو اپنا نقصان کر کے کہتے ہیں میں تجربہ دیں گے۔ نہیں، بلکہ کیا ہوگا، عقل مند آدمی خود جو ہے نا دوسروں سے تجربہ حاصل کرے، خود کا نقصان کر کے تجربہ نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو دیکھ کے۔ تو یہ انسان ہوتے ہیں نا، مختلف عمریں ہیں، تو علم کی ایک اور عمر ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جتنا علم ہے اتنی عمر ہے۔ اب آپ نے ایک آدم کی کتاب پڑھی جو اس کی زندگی کا خلاصہ، یا ان کی چند کتب دیکھی، اب آپ نے وہ جس نے 60-70 سال کی عمر میں جو علم حاصل کیا وہ آپ کو ایک کتاب کی صورت میں چند گھنٹوں میں حاصل ہوگا۔ تو یہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علم کی عمر 1000 سالوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سالوں کا تجربہ اپنے اندر رکھ لیتا ہے، وہ تاریخ، شخصیت اور ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم چونکہ دین کو اس مزاج سے نہیں سیکھتے، اور ہمارے پاس معلومات کی قلت ہوتی ہے، اور پھر وہ غلط معلومات زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ شوق بھی نہیں ہے لوگوں، کسی کو ہے شوق، وہ تو کہتے ہیں سن سن کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ سننا بوریت والا کام ہے، اور ویسے بھی کوئی اچھی بات ہو، زیادہ اچھی بات ہو، ویسے اس کی جو ہے اس بیچارے کو اس کا تو روح اوکھا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا بھائی۔ تو یہ ساری باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کا بتایا کہ اب اس سے نصیحت کریں، یہ نہ ہو کہ آپ چند باتیں کر لیں، بعد میں کوئی ایسا مقالہ کریں بس وہ پھر چلا جائے۔ اب مثلا ایک آدمی 12 سال کے مہینے 1 مہینہ عبادت کرے اور 11 مہینے موجہ، تو آپ دیکھیں کہ عقلی طور پر اس کو کہاں جانا چاہیے؟ جنت جانا چاہیے، جہنم؟ جو آدمی جو 11 مہینے جو کام کیا ہے اور 1 مہینے جو کام کیا، یہ دونوں برابر تو نہیں ہے۔ تو یہ اس نے خود اپنی پریارٹی، اپنا وہ ڈیسیجن دے دیا کہ بھئی میں مجبوراً یا طاعن کرن تو یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دل نہیں۔ کہتا ہے جانتا ہوں طاعت و زہد، مگر طبیعت ادھر نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے مجھے، لیکن اصل میں طبیعت ادھر نہیں آتی۔ میں ہر بندے کو پتہ ہے نا، مسجد کا بھی دین کا بھی، وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ تو طبیعت کیوں مائل نہیں ہوتی؟ بھئی ایمان کی کمی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے۔ تو بعض اوقات وہ بوجھ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ حق پہ چل ہی، وہ ایک قدم اٹھا کے مسجد نہیں آتا، اور سینکڑوں میل دور وہ آوارہ گردی کے لیے چلا جاتا۔ تو ان مثالوں کو بیان کریں تو آپ خود مناظر معاشرے کے دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، تو وہ خالی ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی کہاں چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے تو 200 میل یا 100 میل دور فلاں جگہ پہ کھائیں گے، اور دین کی بات ہے تو قدم نہیں چل دے، کہتے بس جی دور ہے جی فلاں مسئلہ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے انسان کی اپنی استعداد، وہ خود ویلیو دیتا ہے، اس چیزوں کا خود وہ وزن طے کرتا ہے کہ میرے نزدیک کس چیز کا کیا وزن ہے، جتنا وزن ہوگا اتنا اجر پائے گا۔ دین کو جو ویلیو دے گا وہ اس کی مراد بھی ویسے پائے گا۔ جب دین کو وہ ناقدری کرے گا تو جنت میں وہ اعلیٰ اجر حاصل کرے گا، یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھی ہم نے دیکھی جو قرآن مجید میں اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی، وہ بھی بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ تو فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو زیادہ وہ اعمال پسند ہیں کہ جو اعمال کیا کریں، ان کو مسلسل کیا جائے، ادوام، اس میں دوام، اس میں ہمیشگی ہو، یعنی جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں جو مسلسل کیے جائیں، جو مسلسل کیے جائیں۔
یہ بھی سوال ہوگا ان قل، اگر وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، یعنی فرمایا کہ اگر وہ محدود ہو، ایک آدمی وہ ایک رات تھوڑا عبادت ہو رہی ہے، اگلی دفعہ وہ پورا سال مسجد میں نہیں گیا، فرمایا نہیں، اللہ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں کہ جن میں دو خوبیاں، ایک خوبی ہو تسلسل، مسلسل عمل، تسلسل، اور یہ تسلسل قرآن کہتا ہے موت تک، حتیٰ یاتیہ کل یقین، یہ تسلسل کہاں تک ہو؟ موت تک۔ لیکن جس طرح انسان میں صلاحیت کم ہو جاتی ہے عمر کے اعتبار سے، اب ایک آدمی بوڑھا ہو رہا ہے، اب وہ کماتا بھی نہیں، تو معاشی ذمہ داری بھی اس کے اوپر کم ہو گئی، اب وہ جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کیا دے گا؟ وہ جو جتنے ہوں گے اتنا ادا کرے گا۔ اب وہ اس کا وجود ہے، اب وہ وجود بھی کمزور ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ بس تم نے کھڑے ہی ہو کے نماز پڑھنی، اگر وجود اتنا کمزور اور نحیف ہے، اس میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کے پڑھے، یا اور زیادہ نحیف ہو گیا ہے تو پھر لیٹ کے پڑھے۔ تو یہ کس کی یہ آسانی ہے نا۔ اور اسی طرح اگر وہ اب انسان زیادہ ذوق کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی کہا لمبا چوڑا کام نہ کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے بعد تلاوت پڑھتا رہے، میں کوئی علمی اب یادداشت اس طرح کی ہے، تلاوت پڑھتا رہے، تو یہ بھی ایک کیا ہے اس کا ہے، تو اس بوڑھا بھی آدمی اس کی ذہنی استطاعت صحیح رہتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑا رہے، منزل پڑھتا رہے۔ اب آدمی کو جو کچھ آتا ہے، ہمارے معاشرے میں بعض کو 2-4 صورتیں آتی ہیں بس، چلو ان کو وہ صحیح طرح پڑھ لے، مزید سیکھنے کی بھی کوشش کرے۔ تو میں وہ ڈاکٹر ظفر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، تو اب ان کے پاس ایک بوڑھے شخص آتے، تو وہ منشا صاحب کے والد تھے، وہ زیادہ بوڑھے تھے، اب وہ نہ آتے تو کیونکہ بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے کئی دفعہ آیا، وہ آتے تھے سلام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب سبق سنیں میرا، میں نے کہا کون سے سبق سنانا ہے؟ آپ وہ سبق کیا سناتے تھے؟ وہ سورہ سناتے تھے، سنیں جی میری آج کا سبق سنیں میرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ اگلے دن آ جاتے جی آج میرا سبق سنیں، تو کہتے ہیں ہاں جی سنا، میں سن رہا ہوں، تو بھائی قل اعوذ برب الفلق، اگر کوئی وہ پھر ان کے پڑھنے میں ہوتا تو وہ بتا بھی دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 75 سال سے زیادہ ہوں گے بزرگ، لیکن کیا ہے وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی آخری صورتیں ہیں نا جو اکثر زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اگر یہ بندہ اس طرح اپنا بڑھاتا جائے دائرہ کار، تو 2-4 سال بعد کتنا ہو جائے گا، 8-10 سال بعد کتنا ہو جائے گا، تو جس میں یہ جستجو ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ شیخ سعدی جو تھے نا، وہ اپنے زمانے میں جاہل تھے، انہوں نے کوئی علم حاصل نہ کیا، کہ بڑی عمر میں علم پڑھے تھے، یہ کہتے ہیں اللہ جانے صحیح ہے غلط ہے۔ اب وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میں ان پڑھ جاہل پہلے، اب میں بیٹھا تھا تو ایک بارش ہو رہی تھی، تو میں ایک چھپر کے نیچے بیٹھ گیا، وہ میں دیکھوں کہ وہ چھپر جو ہے نا وہ لیک ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک قطرہ گرا ہے، پھر دوسرا گرا ہے، پھر تیسرا گرا، وہ پانی نہیں ڈھیر سارا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے بھی علم حاصل کر ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بھی سیکھو تو کتنا علم حاصل ہوگا۔ پھر میں نے وہ سیکھنا شروع کر دیا 40 سال کی عمر میں۔ تو یہ کہتے ہیں اللہ جانے ان کی کیا حیثیت ہے، تو یہاں مراد سبق ہے، تو انسان سیکھنا شروع کرے تو ماشاء اللہ، تو اپنے آپ کو وہ پڑھے جتنا ہے تو وہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ تو یہ آج کے دور میں قرآن سے، نماز سے تعلق، مسجد سے تعلق، تعلیم و تعلم سے تعلق، یہ خالی جمعہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آیا 2 ٹکرے ماری اور گئے۔ جمعہ یہ اجتماع سے ہے، جمع ہونا کس لیے ہے، اکٹھے کیوں ہونا ہے؟ میں آپ سارے آئے بیٹھے کس لیے، ادھر کوئی روٹی چل رہی ہے؟ نہیں، جمع ہونا ہے کہ ایک مسلمان کا منشور طے ہونا ہے۔ منشور کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں نے میدان عمل میں کرنا کیا ہے؟ میں نے اپنے بھئی جمعے میں اکٹھا خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایمان کی تازگی ہو جائے، اور اس کے بعد اسے عمل کا کوئی نہ کوئی ایسا گوہر نصیب ہو جائے کہ وہ اپنا شب و روز اسی کے حصول میں حاصل کرے۔ تو یہی ہے نا، اب یہ ایک آدمی ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جی الحمدللہ بھاگتے ہوئے نماز نصیب ہوئی۔ تو جو آدمی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سفر یا کوئی خاص مصروفیت کی وجہ سے ہو،
تو یہ تو حادثاتی چیز اور ہے۔ تو ایک آدمی کی ماشاءاللہ روٹین ہے 20 سال سے یا 10 سال سے کہ وہ جس ٹائم پہ اس نے آنا ہوتا ہے وہ اسی پہ آ جائے۔ کبھی مجال ہے کہ جو خطبے کے بعد آتا ہے تو وہ خطبے کے بعد ہی آئے گا۔ اس نے یہ نہیں کہ میں کوئی اپنے آپ کو بہتر کر کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بس وہ ہے کہ نا ساری زبان ہے مغرو الحام ہے تو مغرو الحام ہے نا، بس جو جان چھڑاونی ہے الحمدللہ جی جمعہ کرانی چھوڑا تو بڑا کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں کیا کیا تو میں یہ طریقہ کار چل رہا ہے۔ حالانکہ یوم الجمعہ ہے، یہ تو وہ صحابہ کرام کا تو تھا، وہ تو صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور جمعہ پڑھ کے ہی جاتے تھے۔ تو بھائی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بھائی چلو کم از کم خطبہ تو سنیں تاکہ کیا ہے کوئی بات سمجھ آئے سنیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات اس کے دل پہ اثر کر جائے اور وہ اپنے وہ اسی کا دامن تھام لے، ثابت قدمی کے ساتھ وہ خوبصورت زندگی گزار لے۔ تو یہ ہے نا، تو ہر آدمی پھر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا جو جذبہ ہے اگر وہ اس کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ یہ پہنچ جائے گا۔ اگر وہ بیچارہ اس میں نہ رہا تو بس فارمیلٹی پوری کرتا رہا اور بس اور اس کی توجہ ہی اس طرف نہ ہوئی تو پھر کیا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آخر پہ وہ یہی کہے گا قال رب ارجعون، پروردگار واپس لوٹا۔ بھائی 70 سال عمر ملی ہے تو یہاں پہ تو جنت کے شہزادے صحابہ کرام وہ عین جوانی میں بھی جنت کے سردار بن گئے۔ اب اس کو اتنی عمر ملے کہتے ہیں نہیں جی مجھے کیا کرو قال رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس لوٹائیں۔ کہ کیوں لوٹائیں؟ بھائی لعلی اعمل صالح، تاکہ میں نیک اعمال کروں، تاکہ میں فیما ترکت، جو میں نے چھوڑے تھے وہ، یعنی سب سے زیادہ موت کے وقت جو چیز اس کو کمی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اعمال صالح۔ تو وہ تو غفلت میں، سستی میں اور سہلی میں وہ اس نے چھوڑ دی، کتنا وقت ضائع کر دیا۔ تو کہہ کر نہیں مجھے پیچھے لوٹیں، کوئی آئے گا فوت ہوگی؟ کوئی آدمی موت کے بعد دنیا میں آیا ہے؟ بس جھوٹے قصوں میں تو لوگ آ جاتے ہیں، حقیقتاً کوئی ایسا ممکن ہے کہ موت کے بعد انسان آ جائے؟ نہیں، بس وہ گیا تو فرشتے ایک ہی جواب دیں گے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا ہرگز نہیں، یہ مہلت یہاں تک تھی، موت تک مہلت، اس کے بعد نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے ساتھ عمل کا جو ہے وہ معاملہ رکھے۔ مصروف ہوتا ہے تو ذکر میں 3 طرح کی عبادات ہیں۔ قولی عبادت، جہاں ممکن باقی عبادات ممکن نہ ہو تو قولی عبادت۔ قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو زبان سے ادا ہوتی ہے، جس طرح دعا ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، اور یہ جتنے بھی الفاظ انسان ادا کرتا ہے یہ سارے۔ اب بس آدمی ایک سفر میں ہے، اسلام آباد جا رہا ہے یا لاہور جا رہا ہے، اب اتنا لمبا سفر ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو سامنے وہ ٹی وی دیکھتا رہے گا، تو وہ کوئی ایسی چیز پڑھ لے، 2-4 سپارے بھی پڑھ سکتا ہے، اچھا کسی خاص موضوع پہ بھی غور و فکر کر سکتا ہے، وہ جو اس کو حفظ ہے وہ اس کی دہرائی کر سکتا ہے، یعنی یہ موقع ہے نا تو وہ اس کو اختیار کرے۔ اب وہ بدنی عبادات ہیں وہ بھی لازم ہیں، اب نماز بھی ایک بدنی عبادت بھی ہے اور قولی بھی ہے۔ تو بھائی جہاں بدنی ہو وہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے تو جہاد، نماز کی ضرورت ہے نماز، فزیکلی کئی خدمات انجام دے سکتا ہے، خدمت انسانیت کی خدمت بھی ہے، اس طرح مختلف خدمات ہیں، پھر انسان سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ صرف مسجد تک نیکی کا دائرہ نہیں ہوتا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے، تو ان کے ہمسایہ نے کہا کہ بھئی اب تو آپ ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو پہلے تو آپ ہمیں وہ بکریوں کا دودھ دو کے دیتے تھے، اب تو پھر آپ نے بھی وہ چھوڑ دینا نا، کہ نہیں وہ اپنے خلیفہ اپنی جگہ پہ، خدمت اپنی جگہ پہ، ہمسایہ تھے تو انہوں نے کہا نہیں وہ کام وہی ہوگا۔ تو ہر طرح کے وہ تو موقع ہے نا خدمت کے۔ ہمارے ہاں ایک اور کلچر ہے بھئی، علماء حضرات، پیر حضرات، یہ بھی مثال ان کی بندہ دل سے عزت و احترام کرتا ہے، بعض تو ایسے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ خیر بعض لوگوں میں ادب آداب ہوتے ہیں اور عزت و اکرام لازمی ایک طریقہ ہے۔ جہاں ان کا عزت و احترام ہے نا وہاں والدین کا بھی ہے۔ اچھا باپ کو وہی میں کرے اسلام، میں باپ کی بھی عزت کریں، باقیوں کے وہ ہوتے ہیں نا لوگ حضرت صاحب وہ پیر گھٹیں دے پہ باپ کے قریب ہی نہیں جانا،
نہیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی انسان کی یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بھائی جس طرح علماء کرام کی عزت و تکریم ہے، ان کے اپنے آداب ہیں، ان کے بھی آداب کا بھرپور خیال رکھے۔ اور اسی طرح والدین بھی ہیں، اچھا بزرگ بھی ہیں۔ اچھا بعض اوقات ہمارے معاشرہ چونکہ پھر وہ اب ایسا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نا، تو بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں بزرگ، تو وہ بھی پھر کوئی نصیحت کرے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ اچھا چونکہ ہماری نصیحتیں تھوڑی جاہلانہ ہوتی ہیں کہ وہ جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ نفرت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، نفرت زیادہ اور نصیحت تھوڑی۔ تو ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ پورا صبر کرے، بڑوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں تھوڑا نفرت، وہ غصہ زیادہ اور نصیحت تھوڑی، تو وہ پھر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بڑے ظرف والا ہو تو وہ کیا کرے بھائی، وہ نصیحت کرے، نفرت کو ذرا سائڈ پہ رکھے، نصیحت بہتر ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر وہ نفرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے تو پھر بھی ایک نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس کا پورے جو ہے خوش دلی سے جو ہے وہ اس کی بات سنے۔ ہمارے یہاں ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ نہ کوئی والد یا والدہ کوئی بات کہنا تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بس وہ اپنے لگا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے یا نیچے، جب والدین بات کریں کوئی بھی بات کرے نا تو آپ نا ان کی طرف مخاطب ہو، سامنے آپ سنیں غور سے، یہ نہیں وہ بات کریں آپ لگے ہوئے ہاں میں سن دو بیٹھا۔ یہ طریقہ جہلوں والا ہے، بلکہ پوری جو ہے آپ کسی سے بھی بات کریں اور دوستوں سے بھی مثلا آپ بات کریں تو پوری بات کریں، فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں، آئی ٹو آئی، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ والدین ہیں تو پھر آنکھوں میں آنکھیں تھوڑی ڈالیں، وہ تو پھر ادب سے کرے گا، لیکن جب بھی جس کی بات کریں تو وہ کیا کریں، آپ بالکل وہ پوری توجہ سے سنیں۔ اب ڈھیر ساری باتوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا افتخار تبسم صاحب، تو وہ یہاں تشریف بھی لاتے ہیں، تو وہ میں اکثر ان سے کہتا ہوں تو کہتے ہیں آئی ایم گڈ لسنر، میں بہترین سامع ہوں۔ وہ 4 گھنٹے کوئی بات سنتا رہے، وہ اتنے غور سے سنیں گے، حالانکہ ان کی یادداشت، ان کا مطالعہ، کئی لائبریریاں پڑھ لیا انہوں نے، تو ان کا یعنی ان کی اپنی بات اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو بھی بات کرے پورے توجہ سے، پورے حاضر دماغی سے سنتے ہیں، اور ہر کسی کو وہ موقع دیتے ہیں بات کرنے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ بھی ہے نا انسان کا اخلاقی ایک وتیرہ۔ بعض لوگوں میں یہ زبانی ایسا ہوتا ہے وہ دوسرے کی سنتے ہی نہیں، تو وہ بھی ایک حالت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، بعض بندہ قابل ہوتا ہے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کیا بات کرے۔ بعض بندے ہو سکتے ہیں تو کوئی وقت کی قلت ہے، یہ اور بات ہے، تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں نہیں مدعا بیان کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں 5 منٹ کا اور جواب ہوتا ہے ہاں یا نہ۔ اب وہ کوئی آدمی سمجھدار کہتا ہے بھائی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ کیا جواب ہے؟ تو سوال اتنا ہونا چاہیے کہ مختصر بات کریں، مثلا وہ بندے کو تجربہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کیا صلاحیت ہے پوچھنے کی۔ تو بہرحال یہ بات دور تلک چلی گئی ہے۔ تو قولی عبادت یہ بھی کوئی بیماری میں بھی اور غربت میں بھی، اسیری اور فقیری میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چاروں انہوں نے پورا زور لگایا، ٹیل کا زور لگایا، ان کے جسم پہ تو ان کا قبضہ تھا لیکن ان کی زبان و قلب پہ تھا۔ وہ چاہے وہ ظلم کے پہاڑ گراتے رہے لیکن جناب بلال حق کا علم بلند کرتے رہے، کیونکہ انسان کی اس چیز کو قید کوئی کر نہیں سکتا۔ نجات بھی اسی پہ رکھی ہے، نجات بھی اسی پہ ہے نا کہ آپ کے جسم پہ تو کسی کا قبضہ ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ قید و بند کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح انگریز دور میں یہ مسلمان علماء کو جیل کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہ کالا پانی بھیجا جاتا تھا اور بڑی بڑی کربناک سزائیں دی جاتی تھی۔ اب وہ مشہور واقعات ہیں اور اس طرح کی کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ ان کو وہ بحری جہازوں پہ بھیجتے تھے، جو گٹر والا حصہ ہوتا تھا وہاں ڈالتے تھے۔ بعض اوقات وہ اتنا گند ہوتا تھا، اب اس میں کھڑے ہیں لیکن وہ سارے نماز پوری پڑھتے تھے، گندگی میں کھڑے ہیں لیکن وہ نماز بھی ہوتی تھی اور جماعت بھی وہ کراتے تھے، حالانکہ کھڑے وہ گندگی میں ہے نا، لیکن وہ نماز کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو چونکہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اب اس کے موقع تو یہ تو ہے نا بھائی اپنی طرف سے وہ کرنا تھا کہ اب وہ کس طرح وہ وضو کرتے اور کس طرح وہ پاک کرتے، وہ پتہ نہیں کتنے دن لگتے،
تو چونکہ نماز کیا کتاب موقوتا، ایک وقت مقرر پہ کیا ہے فرض ہے، تو وہ اس کی پوری ادائیگی کرتے، اس لیے شرائط نماز میں یہ لازم ہے کہ اس کی ادائیگی لازم ہے، چاہے آپ الٹے لٹکے ہوئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ جس طرح وہ گوانتانامو موبے میں ننگے نماز پڑھتے تھے، یہ افغانستان سے یا مجاہدین کو انہوں نے پابند سلاسل کیا، تو ان کے لباس ہی نہیں ہوتے تھے، بے لباس ہوتے، خیر فقانت ہے، اس کا بھی نماز کا طریقہ لکھا ہے کس طرح آپ پڑھیں گے لباس نہ ہوتا، تو یعنی یہ بھی طریقے موجود ہیں۔ اب حالانکہ نہ وہاں وضو ہوتا تھا، تو نہ کوئی قبلے کا پتہ تھا، تو نہ لباس تھا، لیکن نماز پھر بھی وہ پڑھتے، اذان پھر بھی وہ دیتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، نماز وہ اپنی اپنی جیل میں ادھر سے ایک پڑھتا تھا، آپ وہ زبانوں کو تو تالے نہیں لگا سکتے تھے، یہ سزائیں دیتے تھے، وہ ایک سزا کھا کے آتا تھا دوسرا اذان دے دیتا تھا۔ یہ ایمان ہے نا، جس طرح وہ جموں کشمیر کے اندر ایک تاریخی اذان ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ وہ ایک نے اللہ اکبر کا جو ہے علم بلند کیا تو اس کو گولی مار دی، دوسرا آیا اس نے بھی الفاظ ایک ادا کیا تو گولی مار دی، 22 شہید ہوئے، 22 لوگوں نے جان دے کر کیا ہے یہ اذان کو مکمل کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے کس طرح سے یہ اذان کو نہیں چھوڑا، تو یہ کیا تھی ان کی وہ بہادری اور استقامت تھی کہ انہوں نے اپنی جان تک دے دی۔ تو بھائی یہ جان، یہ چیزیں، یہ دین میں کوئی معنی نہیں ہے، دین بڑا ہے اس سے، تو یہ اگر کوئی دیتا ہے نا اللہ اس سے بھی بہتر عطا کرے گا، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ جان ہو۔ یہاں جان دے 50-60 سال کی عمر میں، اور وہاں جنت میں خالدین فیہا، کتنا آرام، کتنا عیش، کتنی زندگی۔ یہاں تو نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، کبھی کوئی مسئلہ ہے، معدہ خراب ہوا پڑا ہے، کبھی کیا ہوا پڑا ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، تو بھائی یہ مسائل ہیں، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں صرف انعام ہے، وہاں صرف اکرام ہے، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہاریں ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو تسلسل سے کیے جائیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، مختصر عمل ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمیں یہ مداومت اختیار کرنی ہے کہ اپنے عمل کو بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کو بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبته، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمل کرتے، جو بھی عمل کرتے اس پر پکے رہتے، اس پر کیا رہتے؟ پکے رہتے، یعنی آپ نے جو زندگی میں عمل شروع کیا وہ پھر انتہا تک لے گئے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو بھائی لب لباب خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ بس آپ استقامت اختیار کریں جو بھی آپ کے رب نے حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ نے عبادت کو موت تک لے جانا، بندگی رب کہاں تک؟ موت تک۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس بوڑھی عورت کے بارے میں فرمایا کہ آپ نَقَضَتْ غَزْلَهَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو چرخہ کاٹتی رہی، اینڈ پہ اس نے کیا کیا؟ وہ سارا ہی دھوڑ دیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ لباس بناتا رہے، آخر پہ پھاڑ دیا۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں جو تسلسل کے ساتھ ہوں، مسلسل ہوں، چاہے وہ مختصر کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے جس نیکی کو پکڑنا ہے اس کو تسلسل سے لے جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور عمل یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو بھی اختیار کرتے اس کو پھر بھرپور طریقے سے تسلسل سے ہی کرتے، اسی پر بھرپور طریقے سے استقامت اختیار کرتے۔ عزیز سامعین کرام، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ کب یہ حاصل ہوگی کہ جب انسان ذکر قرآن سے وابستہ رہے گا، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور استقامت کو کیا ہے؟ اختیار کرو۔ تو یہ
یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اور دوسرا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اپنی بد عملی کی وجہ سے، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمی کی وجہ سے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک مومن کا ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ تو فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس پر پڑھی جاتی تو کم از کم وہ یہ جو دین کی محفل ہے، یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ درس و تدریس ہے، یہ تعلیم و تعلم ہے، اس میں وہ اپنی بھرپور شرکت کرے تاکہ اس کے اندر ایمان کی روشنی وہ جلا ہوتی رہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثال اس کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو کہ وہ کیا ہے، وہ اپنے لیے خوبصورت راہ کا تعین کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے یہ اپنی عبادات موت تک لے جانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح ہمارا موضوع تھا عبادت کا سفر جو ہے وہ ایک تک نہیں بلکہ بعد میں بھی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اعمال ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ موت تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔